اچھا دانیال بھائی آپ کی طرف میں آؤں گا. ریسنٹلی یہ جو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا کیس کتنے عرصے سے یہ پینڈنگ رہا اور لوگوں کو اس کے بارے میں کنفیوژنس بھی رہیں. میں چاہوں گا آپ اس پہ تھوڑا سا ذرا تبصرہ ضرور کریں, کیونکہ مطلب بیسک میں چاہتا ہوں کہ کم از کم چلیں جو بھی آپ کو ان کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں پتہ ہے نہیں پتہ, کیا ہم سارے کچھ پوائنٹس پہ اگری نہیں کر سکتے کہ بھائی چلیں ایون ہیومن رائٹس پرسپیکٹیو میں اگر ایک عورت کو آپ نے اتنے عرصے سے قید میں رکھا ہوا ہے اور بچے مسنگ ہیں, وہ نہیں پتہ کہ ان کے ساتھ ان کا معاملہ کیا ہوا, ان کے اوپر ظاہری طور پہ تشدد کے نشانات ہیں, علامات ہیں, ان پہ کیس کیا ہے, اکثر لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ. سو میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا ایک بیسک ہیومن رائٹس پرسپیکٹیو میں بتا دیں کم از کم واٹ وی کین آل اگری آن, چاہے وہ لبرل طبقہ ہو, چاہے وہ ہماری دینی جماعتیں ہوں, چاہے وہ کسی بھی آپ کا تعلق اسکول آف جو نا تھاٹ سے ہو, کم از کم کین وی اگری آن سم بیسک ہیومن رائٹس. میں چاہوں گا اس سلسلے میں کچھ آپ ضرورت تھوڑی ہماری جی رہنمائی بالکل فرمائیں. ضیاء بھائی, بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اور جہاں تک بات ہے ہیومن رائٹس کی, تو اس کیس میں اسپیسیفکلی دیکھا جائے تو یعنی ظلم کی ایک داستان ہے, اور ہیومن رائٹس تو دور دور تک آپ کو یہاں پر نظر بھی نہیں آئیں گے. ڈاکٹر عافیہ صدیقی 2003 میں پاکستان سے کڈنیپ ہوئی, مارچ 2003 میں. اور اس کے بعد انیشلی جو ان کی فیملی نے جو بات بتائی ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ نے ان سے رابطہ کیا, یعنی جب انہوں نے ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے پاس ہے اور آپ خاموش ہو جائیں, جس کی وجہ سے وہ تھوڑے خاموش بھی رہے. خیر برل 2008 میں 7-8 میں پتہ لگا کہ وہ افغانستان کے اندر ہے, بگرام جیل کے اندر. پھر اس کے بعد اچانک سے وہ ان کو امریکہ شفٹ کیا گیا. امریکہ میں ان کے خلاف ٹرائل ہوا اور پھر ان کو 86 ایئرس کی سزا سنائی گئی. اچھا, اس ساری چیز میں کچھ چیزیں پوائنٹ وائز رکھنا چاہوں گا, کیونکہ بہت ساری مسکنسیپشنز بھی ہیں جو لوگوں کو بالعموم نہیں پتہ, اور اس میں زیادہ تر یلو جرنلزم کی وجہ سے ہے. ابھی امریکہ جانے سے پہلے ڈاکٹر فوزیہ اسلام آباد آئی تھیں. ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کا کیس تھا, اور ان کے لائر کلائیو اسمتھ بھی ساتھ تھے. اسی طرح سینیٹر مشتاق صاحب بھی ان کے ساتھ گئے ہیں. تو بلکہ سینیٹر مشتاق کے ساتھ ہم نے ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کی, شاید بہت سارے آپ کے ویورز نے دیکھی بھی ہو. یہ عافیہ صدیقی کے حوالے سے جب وہ بالکل جسٹ بیفور دیئر ڈپارچر. تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ نیوکلیئر فزسسٹ تھیں, شاید یہ وہ تھا. ایسا نہیں ہے, ان کی چائلڈ سائیکالوجی سے ریلیٹڈ PhD ہے, نہ ہی وہ امریکن سٹیزن تھی, لیکن یہ ہے کہ اسٹڈیز ان کی امریکہ سے تھیں. اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ ان کی 2-3 شادیاں تھیں, اور شاید ان کے کچھ ایکس ہسبینڈس کسی بینڈ آؤٹ فٹ کے ساتھ ان کا تعلق تھا. یہ بات بھی غلط ہے, ان کی ایک ہی شادی تھی جس سے ان کو ڈیورس ہو گئی تھی. پھر دوسرا ضیاء بھائی جو افسوسناک بات ہے کہ جب یہ کڈنیپ ہوئی, یہاں سے اریسٹ ہوئی, میں تو کڈنیپ کہوں گا کیونکہ جو ہیومن رائٹس کی اگر بات کی جائے تو جب بھی آپ کو اریسٹ کیا جاتا ہے تو بیسک چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کو کسی جرم کے مطابق چارج شیٹ کیا جاتا ہے, آپ کو قانون کے دائرے کے اندر کسی ایسی اتھارٹی کے پاس پریزنٹ کیا جاتا ہے, پولیس ہو گئی, عدالت میں پیش کیا جاتا ہے. ان کو تو عدالت میں پیش کیا گیا 2008 کے بعد, وہ بھی پاکستان کے اندر نہیں, یہ امریکہ میں. امریکہ میں ان کا ٹرائل ہوا, اور امریکہ میں بھی جو ان کا ٹرائل ہوا وہ یعنی ان کو اس میں ہماری اسٹیٹ کی بھی تھوڑی کوتاہی رہی. وہ ان کو پراپرلی اپنا کیس پلیڈ کرنے کی بھی جو نا موقع فراہم نہیں کیا گیا. اور کیس پلیڈ کرنا تو دور کی بات, ان کو ابھی جو ڈاکٹر فوزیہ گئی ہیں, آپ کین یو امیجن کہ 20 سال بعد کوئی فیملی ممبر ملنے گیا ہے, 20 ایئرس آفٹر 20 ایئرس. اور اس دوران ان کی آج سے کوئی 10-12 سال پہلے ان کی والدہ سے فون پر بات ہوئی تھی, اور وہ بھی یعنی آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کس طرح کی ہوئی ہوگی بات. تو اور ابھی بھی جو ملاقات ہوئی ہے اس میں خبریں یہ آ رہی ہیں کہ دے ور ناٹ الاؤڈ ٹو ٹچ ایچ ادر, بلکہ درمیان میں ایک بہت بڑا یعنی موٹا تھک گلاس تھا, اور وہ بھی جیسا ہوتا ہے نا جیسا فلموں میں دکھاتے ہیں فون کے اوپر بات کی جاتی ہے. اچھا, اس کے ستم بالائے ستم یہ کہ ان کی فیملی کو یہ بھی نہیں الاؤ کیا گیا کہ وہ ان کے بچوں کی تصویریں, یعنی ایک ماں نے 20 سال سے اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کے بچے زندہ ہیں, مر گئے, کہاں ہیں, کیسے ہیں. تو انہوں نے ریکویسٹ کی کہ میرے بچوں کے بارے میں بتایا جائے. تو ان کی جو سسٹر ہیں ڈاکٹر فوزیہ, انہوں نے ان کو پکچرز دکھانے کی کوشش کی, تو انہوں نے پکچرز نہیں دکھانے دی. تو یعنی یہ اگر آپ ہیومن رائٹس کی بات کریں تو یہاں پہ تو بالکل بیسک جو ہیومن رائٹس ہیں وہ بھی نہیں دیے گئے. اور اس کے علاوہ جو ان کا کیس ہے پورا, ان کے اوپر جو چارج شیٹ امریکہ میں ہوا اس میں ان کے اوپر ٹیررزم کے چارجز نہیں ہیں,
یہ بھی ایک بہت بڑی مسکنسیپشن ہے کہ یہ ان کو ٹیررزم کے چارجز تھے. اگر ٹیررزم کے چارجز ہوتے تھے تو کچھ نہ کچھ بات سمجھ آتی کہ یار چلو, اور پھر ہم بھی شاید کہتے کہ شاید واقعی کوئی نہ کوئی تعلق رہا ہو. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. امریکہ نے خود جو ان کو چارج شیٹ کیا وہ اس بات پہ چارج شیٹ کیا کہ بگرام کے اندر جب یہ ان کو انہوں نے رکھا ہوا تھا افغانستان کا ایک صوبہ غزنی, وہاں پر ان کو جب یہ کسٹڈی میں تھی تو وہاں پر ایک کرٹن کے پیچھے ان کو رکھا ہوا تھا, ایک کمرہ تھا جو سٹوری سنائی جاتی ہے جو دنیا کے سامنے آئی. اور اس میں کیا ہوا کہ یہ وہاں سے اٹھتی ہیں, میرین کارپس کے 6 ٹرینڈ فوجی جو کامبیٹ میں ٹریننگ حاصل جنہوں نے کی ہوئی ہے اور کامبیٹ میں ایکسپیرینس رکھتے ہیں, ان کو ایک کمزور سی خاتون وہ اٹھتی ہے, ان کو ٹیکل کرتی ہے, ان سے ویپن کھینچتی ہے اور ان کو شوٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے, اور ان دا پروسیس خود اس کو بلٹ انجری ہو جاتی ہے. اور اس بیس پر کہ جی انہوں نے ارادہ کیا تھا کہ یہ امریکن سولجرز کو یہ قتل کریں, اس بیس پر ان کو 86 ایئرس کی سزا سنائی گئی ہے امریکہ کے اندر. اس وقت یہ ایک جیل کے اندر سزا اپنی کاٹ رہی ہے 86 ایئر کی. اور سینیٹر مشتاق احمد نے بتایا کہ یہ اس جیل کا جو سب سے زیادہ سخت والا جو ایریا ہے نا, یعنی جو سب سے زیادہ بہت ہی زیادہ ہائی پروفائل کرمنلز کے لیے جو ڈیٹینشن ایریا ہوتا ہے, ان کو وہاں پر رکھا ہوا ہے. اور اپنی ملاقات کے اندر بھی بار بار اس بات کا ذکر کرتی رہی. اور اس کے علاوہ جو اپیرنٹلی ان کی جو حالت تھی اس میں یہ تھا کہ ان کے جو سامنے والے دانت ہیں وہ نہیں تھے, وہ ختم ہو گئے, یعنی جو ان کے اوپر تشدد کیا گیا جیل کے اندر اس کے نتیجے میں. اس کے علاوہ ان کو ایک کہیں ہیڈ انجری ہوئی تھی جیل میں, جس کی وجہ سے ان کی جو سننے کی صلاحیت ہے وہ بھی کافی حد تک متاثر ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ جو ظاہر سی بات ہے پھر جو مینٹل ٹراما اور وہ باقی ساری چیزیں, تو یہ ساری چیزیں ہیں ضیاء بھائی. اور اس میں یہ ہے کہ اب ایک بہت عرصے بعد ایک امید پیدا ہوئی ہے, اور 20 سال بعد ان کی فیملی فائنلی ان کے ساتھ ملاقات ہو گئی ہے. اب ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی انشاءاللہ جو وقت گزرتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی بندہ جو ایک نارمل ریشنل انسان ہے نا, میں تو بھی یہ نہیں کہہ رہا مسلمان ہے یا پاکستانی ہے کچھ بھی ہے, آئی تھنک ہر انسان یہ بات اگری کر سکتا ہے کہ دیکھیں ہیومن ڈگنیٹی کوئی چیز ہوتی ہے. اگر کسی کے بارے میں کوئی آپ کو مسئلہ بھی ہے, لیٹ سپوز کہ کچھ بھی, ہمیں تو ابھی اب کیس کی تحقیقات ہیں, ڈیٹیلز ہیں جو بھی ہیں, ایوری ہیومن بینگ ڈیزروز کہ اس کا فیئر ٹرائل ہونا چاہیے. اگر اس کی سزا بنتی ہے تو سزا دیں, آپ باقاعدہ اس کے اوپر چارجز لگائیں نا, آپ پراپر کیس کریں. بھائی سزا کی بات یہ نہیں, آپ یہ دیکھیں ایک ایکس امریکن وائس پریزیڈنٹ ہے, وہ ان کا نام ہے یہاں پر آپ چلا دیجیے گا, وہ بہت بڑے ایڈوکیٹ ہیں. عافیہ صدیقی کے حوالے سے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, یعنی اس میں پاکستانیوں سے زیادہ کردار اگر ادا کیا ہے تو میں اس پہ بھی یعنی داد دینی چاہیے. امریکن سٹیزنز نے, ان کے جرنلسٹ نے, ان کے لائرز نے. ابھی یہ کلائیو اسمتھ جو ہے یہ ڈوئل نیشنل ہے, امریکن اینڈ برٹش, اور یہ تقریباً 60 کے قریب بے گناہ لوگوں کو گوانتانامو بے سے نکلوا چکے ہیں. ابھی ریسنٹلی 3 پاکستانی گوانتانامو سے واپس آئے, ان تینوں کو یعنی وہ بے گناہ تھے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ امریکہ نے بلکہ کمپنسیشن میں کچھ پیسے بھی دیے ہیں ان کو ریلیز کرتے وقت, معافی بھی مانگی ہے ان سے. تو ان کو بھی 20-20 سال جیل میں رکھا ہوا تھا, ویسے ہی رکھا ہوا تھا وداؤٹ اینی ایلیگیشن یا وداؤٹ اینی چارج شیٹ, جس میں سیف اللہ براچا اور ربانی بردرز شامل ہیں. تو وہ بھی جب پاکستان ہے تو اس میں بھی کلائیو اسمتھ نامی لائر ہیں, انٹرنیشنل ہیومن رائٹس لائر ہیں, ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے. وہ بھی پچھلے دنوں اسلام آباد بھی آئے ہوئے تھے, ہماری ان سے ملاقات بھی ہوئی. تو کلائیو اسمتھ بھی جو ہے وہ عافیہ صدیقی کا آپ کیس دیکھ رہے ہیں. اس سے پہلے جیسا میں نے تذکرہ کیا امریکہ کے اندر ایون جب ان کا جب ٹرائل ہوا اور کورٹ نے جب ڈیسیژن دیا, تو آپ کو پتہ ہے آج کل تو سائنٹیفک دور ہے, سائنٹیفک ایویڈنس کی بہت زیادہ ویلیو ہوتی ہے. تو اس بات کا کوئی سائنٹیفک جو الزام تھا نا عافیہ صدیقی کے اوپر کہ انہوں نے افغانستان کے اندر حملہ کرنے کی کوشش کی امریکن سولجرز کے اوپر, اس کا کوئی سائنٹیفک ایویڈنس نہیں ملا. کوئی فیئر ٹرائل کی اگر آپ بات کریں تو سائنٹیفک ایویڈنس جو تھا بھی وہ ان کے حق میں تھا. اور جب اس کے باوجود فیصلہ سنایا گیا اور ان کو 86 ایئرس کی سزا سنائی گئی, تو اس وقت کے جو امریکن اٹارنی جنرل تھے انہوں نے استعفیٰ دے دیا. انہوں نے کہا کہ یہ ناانصافی کی ایک بدترین مثال ہے, اور یہ امریکن جوڈیشل ہسٹری میں انہوں نے کہا کہ یہ سب سے زیادہ سیاہ ترین دن ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں. اور یہ کیس بڑی حیرانگی کی بات ہے ضیاء بھائی, یعنی آپ کو بھی پتہ ہوگا, آپ کے ویورز بھی سن رہے ہیں, یہ
کیس ایسا کیس ہے کہ میرا خیال ہے شاید ہی کوئی بندہ ہو پاکستان میں جس کو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بارے میں کچھ نہ کچھ نہ معلوم ہو. سب کو پتہ ہے, سب کو پتہ ہے وہ مظلوم ہے, سب کو پتہ ہے کہ وہ بے گناہ ہے. اور یہ ایک طرح سے ہمارے لیے نا ایک قومی غیرت کا بھی مسئلہ ہے. اور لیکن اس کے باوجود بھی, اور جتنی حکومتیں آئی ہیں, میں یعنی آپ الیکشن کمیشن میں اٹھا کر دیکھ لیں, جتنی بھی پارٹیز الیکشن لڑتی ہیں, کوئی ایک پارٹی بھی ایسی نہیں ہے جس کے مینیفیسٹو میں یہ کلیئرلی نہ مینشنڈ ہو کہ ہم عافیہ صدیقی کو پاکستان واپس لانے کے لیے کام کریں گے. ہر پارٹی کے مینیفیسٹو میں ہے. جتنے پرائم منسٹرز آئے ہیں پچھلے 20 سالوں میں, وہ سارے ان کے گھر جا کر ان کی والدہ کو تسلی دے چکے ہیں. اور ایک اور مزے کی بات یہ کہ کل فوزیہ صدیقی کی جو ان کی سسٹر ہیں, ان کی ایک میں ان کی جو موومنٹ ہے, عافیہ موومنٹ انہوں نے بنائی ہوئی ہے, تو وہاں پر ان کا ایک بیان لگا ہوا تھا. وہ یہ تھا کہ عافیہ کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کی والدہ جو ہیں وہ فوت ہو چکی ہیں, بلکہ انہوں نے بار بار اپنی سسٹر سے پوچھا کہ والدہ کدھر ہیں, وہ کیوں نہیں آئیں, ان کا حال کیسا ہے. تو وہ انہوں نے انٹرویو بھی دیا ایک ٹی وی چینل کو, انہوں نے بتایا کہ میرے میں ہمت ہی نہیں ہوئی کہ میں ان کو بتا سکوں. تو خیر, تو بہرحال یہ صورتحال ہے. اس میں یہ ہے کہ ابھی ایک امید پیدا ہوئی ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ کمپیشنیٹ ریلیز کے زمرے میں ان کو کر دیجیے. اور بہت سارے لیگل چیلنجز بھی ہیں, مثلاً پریزنر ایکسچینج کا ہوتا ہے معاملہ, لیکن اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس کے لیے صرف ان کنٹریز کے ساتھ ہوتا ہے جن کے ساتھ ٹریٹیز ہوں. تو پاکستان کے امریکہ کے ساتھ کوئی ایسی ٹریٹی نہیں ہے کہ جس میں ہمارا ان کے ساتھ پریزنر ایکسچینج ہو سکے. تو لہٰذا آپ کوشش کریں گے کمپیشنیٹ ریلیز. اور اس میں ایک بہت انٹرسٹنگ بات جو پبلک اویئرنیس کے لیے بہت ضروری ہے, امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے جب رابطہ کیا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ تو امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے آن ریکارڈ یہ بات کہی ہے, انہوں نے کہا کہ ہم سے کبھی بھی پاکستانی اسٹیٹ نے یہ ایشو ٹیک اپ کیا ہی نہیں. یعنی ایشو ٹیک اپ کیا وہ نہ مانے وہ ایک الگ بات ہے, ہم نے تو کبھی آفیشیلی خط تک نہیں لکھا کہ یہ ایک بے گناہ ہماری سٹیزن ہے, اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو آپ اس میں ہمیں بتائیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو ہماری اسٹیٹ نے کبھی بھی خط بھی نہیں لکھا. تو یہ بڑی ایک آپ کہہ لیں کہ عجیب سی اور مایوس کن بات ہے. تو یہ ہے بالکل. چلیں اللہ تعالیٰ اس کے اندر زیابی میں کچھ سوالات ہیں میرے. پہلی چیز تو یہ, جس طرح ابھی دانیال بھی بتا رہے تھے, اسٹیٹ کی ذمہ داری تو ہے, لیکن ہم لوگ کچھ عرصے سے کچھ فتنوں کے اوپر بات کر رہے ہیں اور اس کے لیے ہم کاؤنٹر نیریٹیوز کریٹ کرتے ہیں. تو میرا اس میں سوال پہلا یہ ہے کہ اگر عورت مارچ والے نہیں بھی اس عورت کے حقوق کی بات کرتے تو وہ ہیومن رائٹس والے کدھر ہیں جو ہر جگہ ہیومن رائٹس ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں؟ اور کیا ان میں سے کسی ایک نے بھی کبھی کسی اس حوالے سے کوئی ایک بات بھی کی ہے؟ اور اگر وہ بات نہیں کی ہے تو اب انہیں یہ کنڈیمڈ کرنا چاہیے کہ ہم نے نہیں کی, اور اب اپنے سارے رائٹس کے اندر تب تک انہیں کوئی بھی حقوق کے لیے آواز اٹھانے کی اس عوام کو اجازت نہیں دینی چاہیے جب تک اس معاملے کے اوپر وہ بات نہیں کریں. اینڈ وہ جو چورن بیچ رہے ہیں اس چورن کے اندر کم از کم اس کا اضافہ تو کریں نا, تاکہ یہ جو سارا انہوں نے اپنا ایک کھیل بنایا ہوا ہے, جو شغل چل رہا ہے, عورت مارچ ہوتی ہے ہر سال ہوتی ہے, ویئر از ڈاکٹر عافیہ صدیقیز نیم؟ عورت مارچ والے پتہ کیوں نہیں اس پہ بات کریں گے, کیونکہ عافیہ صدیقی ایک حافظہ ہے. اچھا. اور ان کی ایک اسپیچ بھی بڑی پڑھی ہوئی ہے, رول آف وومن نہیں رائٹس آف وومن ان اسلام کے نام سے. بالکل ہے وہ اسپیچ اگر آپ سنیں بالکل, تو وہ تو عورت مارچ والے میرے خیال میں وہ اسپیچ سننے کے بعد کبھی بھی عافیہ صدیقی کا وہ تو ان کے نام سے بھی ڈرتے ہوں گے. اور دوسرا یہ کہ زیاد بھائی یہاں پر ایک اور بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا. بیک ان 2011 جب ان کی والدہ کی فون پہ ان سے بات کروائی گئی تو عافیہ صدیقی صاحبہ نے اپنا ایک خواب سنایا اپنی والدہ کو. انہوں نے کہا کہ ان کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی, اور تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرا یہ امتحان کب ختم ہوگا. تو جو اللہ کے نبی تھے تو وہ انہوں نے بڑے پیار سے کہا کہ بیٹی تمہارا امتحان نہیں ہے, یہ میری امت کا امتحان ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں واقعی یعنی وہ تو جو جس چیز سے گزر رہی ہیں اور جس استقامت کا مظاہرہ کر رہی ہیں, اور جو ان کی فیملی نے جس استقامت کا مظاہرہ کیا, ان کے بچوں نے جس اس کا مظاہرہ کیا, تو یہ واقعی اب ہم جیسے لوگوں کا, اور یہ من حیث القوم یہ ہمارا جو ہے نا یہ امتحان ہے, اور یہ ہمارے ضمیر کے اوپر ایک بوجھ ہونا چاہیے
کہ اس کے بارے میں کیا کیا جائے. اور دوسرا وہی بات جیسا کہ کر رہے ہیں کہ ہیومن رائٹس, تو آپ اگر ریکارڈ اگر کبھی کسی نے آواز اٹھائی ہے تو دینی طبقے نے اٹھائی ہے. صحیح ہے دانیال بھی, میرا اس میں یہی ایک جو میرا کویشچن ہے نا, یہ ریٹوریکل کویشچن میں اسی لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ جب اتنی موومنٹس اور ہماری پبلک اتنی اویئر ہو گئی ہے کہ اب وہ موومنٹس کے اوپر بات کرتی ہے. بالکل. اب آپ کی پبلک کے اندر ایک بیسک جو لٹریسی لیول ہے نا سوشل چینج کے حوالے سے, وہ کافی حد تک بہت بہتر ہے آج سے 20 سال پہلے کی نسبت. تو جس وقت یہ ساری باتیں ہوتی ہیں, میں کہتا ہوں چلیں آپ نے کہا عورت مارچ والے نہیں کرتے, کچھ ٹرانس ایکٹیوسٹس ہیں جو کہ اپنے آپ کو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھاتے ہیں, وہ آواز اٹھائیں نا. بالکل. وہ جس وقت آپ کے ایوانوں میں جا کے بات کر سکتے ہیں, آپ کی پالیسی ڈاکومنٹیشن کر سکتے ہیں, جب آپ کی کیپیسٹی انہانسمنٹ ڈیولپمنٹ کی ٹریننگس کروا سکتے ہیں, تو ادھر بات کرتے ہوئے کیوں موت پڑتی ہے؟ بالکل یہ ایک سوال ہے. صحیح. اور آئی تھنک اس سے ایک بڑی بات کلیئر ہوتی ہے کہ ہمارے جو ایک ہپوکریٹیکل اسٹینڈرڈز ہیں نا, وہ تھوڑے سے واضح ہو جاتے ہیں کہ ہم لوگوں نے نا سلیکٹیو ہیومن رائٹس کو سمجھا ہوا ہے کہ ہمیں کچھ چیزوں پہ تو ہم بولتے ہیں اور کچھ چیزیں جو ہمارے شاید موقف کے خلاف ہوں اس پہ ہم بات نہیں کرتے.